بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، جیسا کہ اعلان ہوا کہ آج ہم انشاءاللہ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کے ایک اہم ترین درس کا ترجمہ پیش کریں گے، جس کا عنوان ہے اسباب النصر والتمکین وسبیل النہوض بالامت الاسلامیہ، یعنی زمین پر غلبے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور امت کے جو زوال سے عروج کے جانب لے جانا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، ان کو شیخ حفظہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ آج جمعے کی رات 25 تاریخ رجب کے مہینے 1422 ہجری میں ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، بلکہ جو درس کو منعقد کرنے والے ہیں وہ تعارف کراتے ہیں کہ اس تاریخ کو ہم جمع ہیں فضیلت الشیخ علامہ جو امت کے خیر خواہ اور ناصح ہیں ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کے ساتھ، اور اس مجلس کے یا اس جلسے اس درس کے شروع میں ہم یہ سوال پیش کرتے ہیں جو ہر غیرت مند مسلمان کے دل میں اٹھتا ہے اور اس کا جواب چاہتا ہے، خصوصاً موجودہ دور میں ان حالات میں۔ اور اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے فاضل شیخونا، آپ جانتے ہیں کہ ہم آج کل کے زمانے میں یہ جو موجودہ دور کے زمانے چل رہے ہیں، اسلام اور مسلمان کس قدر کمزوری کا شکار ہیں اور کافر ان پر غالب ہیں، ان پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی بدعتیوں کا زور ہے، ان کا غلبہ ہے اہل سنہ کے اوپر۔ تو آخر اس سے نجات کی کیا راہ ہے اور کس طرح اس سے خلاصی حاصل کی جا سکتی ہے اس کمزوری سے، اس ضعف سے، اور وہ کون سا مسلک اور راستہ ہے جس سے ہمیں نصرت اور زمین پر غلبہ عروج حاصل ہوں، اسی طریقے سے جس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ اس کے جواب میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اور خطبہ حاجہ کے ابتدائی بات آپ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اما بعد، اس سوال کے جواب میں انشاءاللہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اخذ کر کے اس سے لے کر آپ کو بتائیں گے۔ چنانچہ اسی کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ چنانچہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اکیلے اللہ کی بلا شرک کے عبادت کی طرف بلایا، دعوت دی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دین میں اخلاص اپنایا جائے۔ تو قریش میں سے اور قریش کے علاوہ بھی جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا سو کیا، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پہلے اور ابتدائی مرحلے میں اپنی دعوت میں
بہت مشکلات، بہت شدتوں اور ہولناکیوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. اس قدر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا کہ پہاڑ تک اس سے ہل جائیں، مگر آپ نے صبر و تحمل سے اسے برداشت کیا، خود بھی صبر کیا ان تکالیف پر، ان بغض و نفرت اور آزمائشوں اور امتحانات پر، اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ تنگ ہونے لگا، گھٹن ہونے لگی، تو آپ کے رب سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اطمینان دلایا اور صبر کا حکم دیا. اور صبر سے متعلق آیات میں یہ فرمایا، جیسا کہ سورۃ الاحقاف میں فرمایا، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، صبر کیجئے جس طرح بلند حوصلہ اولو العزم پیغمبروں نے، رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے. بس آپ نے اپنے رب سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کی اور ان تمام فتنوں اور مختلف انواع و اقسام کی اذیتوں پر صبر اور تحمل کا مظاہرہ فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دی. تو صحابہ میں سے جنہوں نے بھی ہجرت کی سو کی حبشہ کی طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کرام نے ہجرت کی مدینہ کی طرف. تب جا کر اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی. اس کے بعد جہاد کی اجازت دی جب ایک جماعت بن گئی، ایسی قوی مضبوط جماعت، ایسی ایمان میں پختہ اور سچی اور مخلص جماعت جب تیار ہو گئی، جو اس بات کی مستحق بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت کرے، بہت ہی اعلیٰ درجے سے جو اپنی چیزوں میں کامیاب ہوتے ہیں، اس درجے کی جماعت بن گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان لائی اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، اور اس پر استقامت ثابت قدمی اختیار کی، اور اسی کی بنیاد پر کسی سے دوستی اور دشمنی برتی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی جہاد کی، اور ان کے لیے جہاد کو مشروع قرار دیا. اور پھر اس کے نتیجے میں جو جہاد ہوئے، غزوات ہوئی، بدر، احد، حنین وغیرہ، تو ان پر بھی اگر آپ نظر دوڑائیں، مثلا جو غزوہ بدر ہے یا بدر کا جو معرکہ تھا، وہ پہلا معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کو اپنی کم تعداد اور کم تیاری کے باوجود ایک فیصلہ کن اللہ تعالیٰ نے فتح دلائی، نصرت دی. حالانکہ دشمنوں کی تیاری بھی زیادہ اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی، ان کے ساتھ فرشتے تک نازل کر دیا، کافروں کے دلوں کو ہلا کے رکھ دیا، اس میں رعب ڈال دیا ان کے دلوں میں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد و نصرت فرمائی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا نہایت عزت اور اکرام کے ساتھ، اور کافروں کو ہزیمت، شکست اور ذلت اٹھانی پڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورۃ القمر میں، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، انہوں نے جو جمع کیا ہوا ہے سب لوگوں کو، اکٹھ ہے جو ان کا، وہ شکست کھائے گا اور وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، بلکہ قیامت کا دن ان کا اصل وعدہ ہے، اور وہ تو اس سے بھی بڑھ کر تباہ کن ہے اور بہت ہی کڑوی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے، اور یہ جو معرکہ تھا بدر کا، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی مخالفت ہوئی صحابہ کی طرف سے، ایسی مخالفت یا اختلاف جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت رک جایا کرتی ہے. الا یہ کہ معرکے کے بعد تھوڑا بہت اختلاف ہوا تھا صحابہ میں غنیمت کی تقسیم کے تعلق سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کے شروع میں غنیمت کی وضاحت فرما دی کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. پھر بتا دی کس طریقے سے یہ غنائم تقسیم ہوتے ہیں. اس کے بعد معرکہ احد تھا، اور اللہ تعالیٰ نے
اس میں بھی اپنے رسول اور مومنین کو فتح و نصرت عطا فرمائی، لیکن اس میں جو ہے آخر میں مخالفت سرزد ہوئی. تمام مسلمانوں سے نہیں، لشکر کے ایک چھوٹے سے گروہ سے جو کہ تیر انداز کا گروہ تھا انہیں کھڑا کیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مقام پر انہیں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا تھا کہ وہیں رہنا اور اپنے جگہ سے ہرگز بھی نہ ہٹنا، نہ ٹلنا وہاں سے، اگرچہ اتنا برا حال بھی ہو جائے کہ پرندے ہمیں نوچ نوچ کے لے جانے لگے تب بھی نہ آنا. مگر ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لشکر کو شکست دی تو ان لوگوں نے یہ کہا اور سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دے دی ہے، عنایت فرما دی ہے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، پھر کیوں ہم یہاں پر کھڑے رہیں، ہم بھی اتر کے جو ہے مال غنیمت سمیٹتے ہیں. تو ان کے جو امیر مقرر کیے گئے تھے انہوں نے انہیں نصیحت کی اور یاد دلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں وصیت کی تھی وہ یاد دلائی کہ یہیں کھڑے رہنا کچھ بھی ہو جائے. اور ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ تھے، مگر انہوں نے تعویل کی اور اپنے اجتہاد سے یعنی اتر گئے. تو یہ مسلمانوں کی ہزیمت کا اور وقتی شکست کا سبب بننے لگا، اور اس معرکے میں 70 صحابہ قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، جن میں سر فہرست حمزہ بن عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رضی اللہ عنہ، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے اور آپ کے آگے کے دانت مبارک جو ہے ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے، اور آپ کا سر مبارک بھی جو ہے زخمی ہو گیا. یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے ساختہ یہ کہہ اٹھے کہ کیفا یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح یاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یا تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے یا انہیں عذاب دیں، اگرچہ یہ لوگ ظالم تو ہیں ہی. سورۃ آل عمران کی آیت ہے. تو اس میں سے جو شاہد ہے، جو دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ ایک خفیف سی چھوٹی اور معمولی سی مخالفت جو اس معرکے میں اس لشکر سے سرزد ہوئی جو توحید والوں کا لشکر تھا، اور اس لشکر کے قائد بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مگر اس میں بھی جو ہے اس قسم کا کڑا حساب درس جو ہے سیکھنا پڑا، انہیں یہ سبق سیکھنا پڑا جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. اور جو کچھ تکلیف نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پہ اس کے نتیجے میں، اسے بھی آپ دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت بھی آتی ہے، جیسا کہ سورۃ الانفال میں ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف مخصوص ظالموں پر نہیں آئے گا، یعنی سب آئیں گے، اس میں عام ہوگا. یہ جو مصیبت ہوگی عام ہوتی ہے، اگرچہ امت کے کچھ افراد نے وہ حرکت کی ہوتی ہے، ان سے یہ سرزد ہوئی ہوتی ہے، لیکن سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں. البتہ آخرت میں جو حساب ہے تو ہر ایک کو اپنی نیت جو اس کی ہوگی اس کے مطابق ہی اٹھایا جائے گا. اب آگے چلتے ہیں. جو حنین کا معرکہ تھا، مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ بہت زیادہ تھی، اس وقت کے اعتبار سے زیادہ تصور کی جاتی تھی، اور اس ماحول کے اعتبار سے جو جزیرہ عرب میں تھا ان کی تعداد 12,000 سے بھی زیادہ تھی. تو بعض لوگوں نے اپنے دل میں کہا یا پھر اپنی زبان سے بھی انہوں نے بولا کہ ہم جو ہے لن نغلب اليوم من قلہ، آج تعداد کی قلت کی وجہ سے تو ہم مغلوب نہیں ہو سکتے، یعنی اتنے زیادہ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ہزیمت اور جو ہے شکست نازل کر دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا سورۃ التوبہ میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. اور حنین کے دن کو یاد کرو
جب تمہاری کثرت نے تمہیں کچھ اس پہ اترا گئے تھے لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور زمین اپنی وسعت کے باوجود کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالی نے اپنے رسول اور مومنین پر سکینت نازل فرمائی. تو اس میں بھی جو دلیل اور شاہد ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک چھوٹی سی غلط سوچ کسی ایک یا 5 لوگوں کی طرف سے ہوگی اس لشکر میں کہ انہوں نے اعتماد کیا اپنی کثرت تعداد پر، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے واللہ عالم کہ یہ بعض افراد ہی کی طرف سے تھا، سب کی طرف سے نہیں تھا. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ ہزیمت آئی تاکہ یہ سبق سکھایا جائے کہ بے شک جو نصرت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ان لوگوں کے لیے جو کما حق ہو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق بنتا ہے وہ کرتے ہیں اور اس کے دین اور اس کی شریعت کی پابندی کرتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی خلل واقع نہ ہو، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو. اگر اس میں کوئی خلل آ جائے، اگرچہ اس لشکر کے قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الرسل ہیں وہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس قسم کے سبق سیکھنے پڑتے ہیں، اس قسم کی آزمائشیں آتی ہیں. جس طرح یہ سبق سکھایا گیا اللہ کی طرف سے جو مسلمانوں کے لیے ہر زمان و مکان کے لیے کافی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بعد میں کیا حال ہوگا وہ بھی ذکر فرمایا کہ اس میں اختلاف اور تفرقہ ہو جائے گا، اور یہ جتنے بھی فرقے ہوں گے آپس میں دست و گریباں ایک دوسرے کے مخالف، ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے، اور سب کے سب جہنم واصل ہوں گے سوائے ایک کے. 73 فرقے کے لیے آگ کا ذکر کیا، صرف ایک فرقہ جو ان اتنے سارے فرقوں کے درمیان غریب یعنی اجنبی ہوگا اسے نجات یافتہ قرار دیا، جو کہ حق پر ہوگا اس پر ثابت قدم رہے گا، اور سارے جو دوسرے فرقے ہیں وہ اس کے درپے ہوں گے، اس کے خلاف ہوں گے. جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، باقی رہے گا، ظاہر رہے گا. لا يضرهم من خذلهم، انہیں چھوڑنے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ایک روایت میں ہے ولا من خالفهم، مخالفت کرنے والا بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. حتی یأتی امر اللہ وهم كذلك، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور وہ اسی حال میں رہیں گے. یعنی قرب قیامت کا ذکر ہے یہاں پر، اور یہ حدیث متفق علیہ ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی. تو وہ آپس میں اختلاف کریں گے، ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، پھوٹ کا شکار، دین میں تفرقہ بازی کرنا، دین میں پھوٹ ڈالنا، اس میں وہ مبتلا ہوں گے. بدترین قسم کا تفرقہ اور اختلاف عقائد میں، عبادات میں، مناہج میں، ہر چیز میں. تو اسی کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس تفرقے بازی کا کہ مسلمان مختلف مملکتوں، مختلف جماعتوں، احزاب، پارٹیوں، مختلف ٹولیوں میں اور مذاہب میں، صوفیوں کے بھی مختلف مذاہب اور طرق ہیں، اس میں بڑھ گئے ہیں اس قدر کے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو کیا اس قسم کے لوگ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد و نصرت کے مستحق قرار پائیں گے؟ اس حالت زار کا ذکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا اپنی حدیث میں کہ یوشک ان تداع علیکم الامم، قریب ہے کہ ساری امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، من کل افق، ہر طرف سے، کما تداع الاکلۃ علی قصعتها، جس طرح کھانے والے جو بھوکے ہیں پلیٹوں کی طرف دوڑتے ہیں، لپکتے ہیں. قال قلنا یا رسول اللہ امن قلت بنا یومئذ، ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول کیا ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے جو ہمارے ساتھ یہ برتاؤ ہوگا؟ فرمایا انتم یومئذ کثیر، تم تو اس دن بہت زیادہ ہوں گے، ولکن تکونون غثاء کغثاء السیل، لیکن جو سیلابی ریلے میں آنے والے گھاس پھوس خس و خاشاک ہوتے ہیں ان کے جیسی تمہاری حیثیت رہ جائے گی. ہوگا یہ کہ ینتزع
المحابۃ من قلوب عدوکم، تمہارے دشمنوں کے دلوں میں جو رعب ڈالا جاتا تھا وہ اڑ جائے گا، ہٹا دیا جائے گا۔ وَيَجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ قَالَ قُلْنَا وَمَا الْوَهْنُ، وہن جو کمزوری ہے وہ اس سے مراد کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول، فرمایا حب الحیات وکراہیت الموت، زندگی سے محبت اور موت سے کراہیت، ناپسندیدگی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے ثوبان رضی اللہ عنہ سے۔ دوسری حدیث میں فرمایا اذا تبایعتم بعینہ، جب العینہ جو ایک سودی معاملہ ہے اس میں تم ملوث ہو جاؤ گے، ورضیتم بالزرع، کھیتی باڑی زراعت اسی پر راضی خوشی بیٹھ جاؤ گے، وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ، اور ایک روایت کے الفاظ ہے واخذتم اذناب البقر، جو بیلیں ہیں ان کی دمیں پکڑ کر جو ہے اسی پر بیٹھ جاؤ گے، یعنی راضی خوشی ہو کر، یعنی کھیتی باڑی پر ہی تم اکتفا کرو گے۔ وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الی دینکم، تم پر سے ہرگز نہ ہٹائے گا یہاں تک کہ تم اپنے دین کی جانب پلٹ آؤ، رجوع کرو۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ تو آج آپ امت کو دیکھیں، بکھری ہوئی ہے، عوام بکھری ہوئی ہے، حکومتوں کے آگے چیخ رہی ہے، آپس میں پھوٹ ہے، اور ایک جو ہے جھمکٹا لگا ہوا ہے لوگوں کا، چیخنے چلانے والوں کا، جو کہتے ہیں جہاد جہاد جہاد۔ مگر سوال یہ ہے کیا آپ لوگوں نے اپنے عقائد کی اصلاح کی ہے؟ کیا آپ سب مل کر ایک امت بنے ہیں کہ یہاں تاکہ جہاد کا اعلان کر سکیں؟ اپنے جو ماحول ہے، جو صورتحال ہے، اس کی اصلاح کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹے ہیں، رجوع کیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی جانب لوٹ آؤ۔ اس میں سے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر یہ جتنی بھی گارنٹیز ہیں، ضمانتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو یہ تو مسلمانوں میں وہ باتیں پائی نہیں جاتی، اس کی جو شرائط ہیں وہ ان کے اندر پوری نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان مسلمانوں کے تعلق سے جو سچے ہیں، توحید والے، مخلص ہیں، ان کے بارے میں تو یہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر کفار تم سے قتال کریں گے، لڑیں گے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے شکست کھا کے، پھر نہ وہ کوئی اپنا دوست یار پائیں گے، نہ کوئی مددگار۔ سورۃ الفتح میں فرمایا۔ تو اگر مسلمان چاہتے ہیں عزت، نصرت دشمنان الہی کے اوپر، تو ایک ایسی چیز ہے جو ضروری ہے کہ وہ آپ میں پائی جائے، اسے اپنایا جائے، اس کی ضمانت ہو آپ کی طرف سے، اور وہ ہے ایمان و توحید، ورنہ تو کوئی نصرت نہیں ہے، بلکہ جو دشمنوں کا ہم پر مسلط ہونا ہے یہ باقی رہے گا اور چلتا رہے گا جب تک ہم اپنے اس عناد میں، اپنی اس ہٹ درمی میں اور تکبر میں پڑے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ نہیں کریں گے، اور جو ہے نصیحت نہیں پکڑیں گے، ہوش کے ناخن نہیں لیں گے، اور رجوع نہیں کریں گے دین کی جانب، تو جب تک یہ حال رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے، بالکل بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان مسلمانوں کے جو اسلاف تھے، صالحین تھے، ان کے متعلق تو یہ فرماتا ہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اگر کافر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، پھر نہ وہ کوئی دوست یار پائیں گے، نہ ہی مددگار پائیں گے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے، اس کی سنت ہے، اس سے پہلے بھی جو لوگ ہیں اس میں چلتی آئی ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کی سنت کو کبھی بھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی بھی متغیر نہیں ہوتی، نہ بدلتی ہے،
اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی بھی وعدہ خلافی کا شکار نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پاک اور بلند ہے کہ وہ اپنے وعدے کی مخالفت کریں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کے مستحق ہی نہیں ہیں کسی قسم کی عزت اور اکرام کے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم صرف اسی ذلت، اہانت اسی کے مستحق ہیں. کب تک؟ جب تک اپنے دین کی جانب رجوع نہیں کرتے، اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جانب رجوع نہیں کرتے، اور جس پر رسول اور آپ کے صحابہ تھے اپنے عقیدے، عبادت، منہج اور جہاد میں اللہ رب العالمین کے لیے، اس پر نہیں آتے، تب تک یہی حال رہے گا. وہ تو اس لیے ہوتا تھا من قاتل فیہ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس نے قتال کیا تاکہ اللہ تعالی کا کلمہ سربلند ہو، تو وہی حقیقتاً فی سبیل اللہ ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے. اسی طریقے سے ایک دوسری متفق علیہ حدیث میں فرمایا، جو کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہیں، کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں اس وقت تک حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان یقیموا الصلاۃ لآخر الحدیث، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں لا الہ الا اللہ کی اور محمد رسول اللہ کی، اور نماز قائم کرے، اور آخر تک جو حدیث ہے. تو اگر آپ یہ جو مجاہدین کہلاتے ہیں ان میں سے کسی کے بھی ممالک میں سے کسی ملک میں جائیں اور آپ دعوت دیں توحید کی جانب، عقیدے کی جانب، جو انبیاء کرام کی توحید اور عقیدہ ہے اس کی جانب، تو وہ آپ سے لڑنا شروع کر دیں گے. آپ کو اجازت ہی نہیں دیں گے کہ آپ ایک کلمہ بھی بول سکیں اس کے متعلق. بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ہیں ان مزاروں کو منہدم کریں، ختم کریں، جس نے دین کی بنیاد اور اساسیات کو ختم کر دیا ہے. نہیں اجازت دیں گے، کچھ کہنے کی نہیں آپ کو اجازت دیں گے، اور نہ ہی آپ کو صحیح عمل کرنے کی اجازت دیں گے. آپ کو شرک کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس کے خلاف بولنے کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں پر واجب ہے، اگر وہ واقعی سچے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو دشمنان اسلام ہیں ان کا مقابلہ کریں اور صحیح طور پر جہاد چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ انہی کو فتح ملے، انہی کی جیت ہو اور نصرت اور جیت ان کے ساتھ رہے ہمیشہ حقیقی طور پر، تاکیدی طور پر، تو انہیں چاہیے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب رجوع کریں. اور یہ ہم نے اسی حدیث سے لیا ہے. کہ حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنی دین کی طرف لوٹ نہیں آتے. تو یہ ذلت باقی رہے گی، چلتی رہے گی، امت کے سر پہ مسلط رہے گی. جتنا بھی وہ اپنے لیے جہاد کے بلند بانگ دعوے کرتے رہیں جہاد وغیرہ کے لیے، اور اس کی قال دیتے رہیں اور چیختے چلاتے رہیں، ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں نصرت ملنا یقینی ہو اور ان سے یہ ذلت اٹھنا یقینی ہو، جب تک وہ اس دین کی جانب لوٹ نہیں آتے. اور ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں پختہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، اور آپ نہیں کہتے مگر صرف حق بات. تو ہم کبھی بھی اللہ کی جانب سے عزت اور نصرت کے منتظر نہیں رہ سکتے مگر جب تک ان چیزوں کو پورا نہ کریں جو ابھی ہم نے ذکر کی ہیں. یعنی سچائی کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹنا ہے. اور جب داعیان اللہ، اللہ کی جانب دعوت دینے والے جو داعیان ہیں، جو تبلیغ کرتے ہیں، وہی اس منہج کے خلاف جنگ کرتے ہوں، لڑتے ہوں، اور امت کے لیے یہ آوازہ بلند نہ کرتے ہوں کہ وہ کتاب اللہ کی جانب رجوع کریں، لوٹ آئیں، بلکہ اعتراض کرتے ہوں ان لوگوں کے اوپر جو اس دعوت کو پھیلاتے ہیں اور ان سے لڑتے ہوں، تو پھر ہم کس چیز کے منتظر ہیں؟ ہم کس طرح جو ہے نصرت کی امید رکھ سکتے ہیں اس امت کے لیے، جبکہ اس امت کے اصلاح کے جو ٹھیکیدار ہیں اور جو قائد بنے پھرتے ہیں وہ سب سے اول درجے کے لوگ ہیں جو اس
سچی سلفی دعوت کے خلاف لڑتے ہیں، وہ سچی سلفی دعوت کے جو امت کو دعوت دیتی رہتی ہے اور اس سے باز نہیں آتی، تھکتی نہیں ہے، حق بات کرتے ہوئے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آؤ۔ اگر تم واقعی نصرت چاہتے ہو اے مسلمانوں تو نصرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آخرت کی سعادت مندی بھی دنیا کی نصرت سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قسم یہ حاصل تمہیں ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کچھ کر کے جو ابھی ذکر کیا گیا، اور یہ جو بات ہے یہ تم پر لازم ہے، اس میں کوئی اختیار نہیں دیا گیا، گنجائش جس طرح دی جاتی ہے کہ مرضی ہے کرو یا نہ کرو، اس طرح نہیں ہے۔ تم مجبور ہو، اس طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکتے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ہی سپرد کر کے چھوڑ دے گا، اور تمہارے جو دشمن ہیں تم پر مزید مسلط ہو جائیں گے۔ تو چاہیے کہ خبردار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے مسلمانوں، اس کی جانب لوٹ آؤ، اس کے حضور طائب ہو جاؤ سب کے ساتھ مل کر اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جانب لوٹ آؤ، اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے، اس سے تمسک اختیار کرنے کی جانب لوٹ آؤ، اور انہیں یعنی سنت نبوی اور سنت خلفائے راشدین کو اپنے جبڑوں کے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو، جیسا کہ خود اس کی وصیت اور نصیحت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کی ہے اپنی صحیح حدیث میں۔ اپنے دین کی جانب لوٹ آؤ، جیسا کہ اس کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دعوت دی ہے، اس کی جانب رہنمائی کی ہے، اور تمہارے سامنے وہ علاج پیش کیا ہے جس کے سوا کوئی اور دوسرا علاج ہے ہی نہیں، اور تمہارے لیے ایک اکلوتا اور واحد حل پیش کیا ہے جس کے سوا کوئی حل ہے ہی نہیں۔ تو اگر مسلمانوں میں سے کچھ صحیح لوگ باقی رہ گئے ہیں تو انہیں چاہیے دعوت کو ببانگ دہل بیان کریں کھل کر، اور سنجیدگی کے ساتھ صحیح اور سچے طریقے کے ساتھ لوٹ آئیں کتاب اللہ عز و جل کی طرف، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے عزت اور اکرام کے مستحق بنے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کی پیشانیاں پکڑ کے اور جو مسلمانوں کے داعیان ہیں انہیں صحیح راستے پر، حق کے راستے پر، سچے راستے کی طرف جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرنا ہے اس جانب لے آئے۔ بلا شبہ ہمارا رب دعاؤں کا سننے والا ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ آگے شیخ عنوان ذکر کرتے ہیں کہ سبیل النہوض بالامہ، امت کو عروج کیسے حاصل ہو، جو بھی پستی میں ہو گئی ہے تو بلند کیسے ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ مسلمان جو شباب ہیں، جو نوجوانان ملت ہیں، امت کے نوجوان ہیں، وہ اس کا ذخیرہ ہے، اس کا سرمایہ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے اس کی تبلیغ کریں، اسے آگے پہنچائیں، اور اس امت کو جس قدر بھی امت جو ہے بہت سی گمراہیوں میں، ضلالتوں میں مبتلا ہیں، کہ جس نے اس امت کے ساتھ شر اور برائی کا ہی معاملہ کیا ہے اور اس کے جو معنوی قوت ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، مٹا کے رکھ دیا ہے، اور وہ ذلیل و خوار ہو گئے ان بدعات اور گمراہیوں کی وجہ سے، اس سے خلاصی دلائیں، اس سے نجات دلائیں، کیونکہ ان بدعات کو پھیلانے سے اور نسلوں کی اس پر تربیت کرنے سے ان کا یہ حال ہوا ہے۔ کیونکہ جب آپ یہ کریں گے، یعنی مسلمانوں کے اندر، ان کی نسلوں میں، ان کے معاشروں میں بدعات اور گمراہیوں کو پھیلاتے ہیں، تو وہ دشمنوں کے لیے آسان اور تر نوالا بن جاتا ہے، آسان شکار بن جاتا ہے، اور ان کے نزدیک ان کی حیثیت جیسے سیلابی ریلے میں آنے والے گھاس پھوس ہوتی ہے، کوئی اوقات نہیں، وہ بن کر رہ جاتی ہے، اور ان کے بارے میں جو ہے دشمنوں کی رال ٹپکنے لگتی ہے کہ ان کو ابھی نکل جائیں ہم، اتنے آسانی اور سہولت کے ساتھ ان کا آسان شکار بنتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ جو گمراہی کے داعیان ہیں انہوں نے ان کی حالت کر رکھی ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے مسلمانوں کے ممالک پر قبضہ کرتے ہیں، انہیں ذلیل کرتے ہیں، بلکہ انہی ممالک میں سے اپنے ایجنٹ، اپنے دم چلے
اپنے جو ہے کارندے چن لیتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی فکر کو پھیلاتے ہیں، ان کے جو مبادی ہیں، ان کی جو اساسیات ہیں، ان کے جو افکار ہیں، گمراہی ہیں، وہ پھیلاتے ہیں تاکہ وہ اسلام کا بدل بن جائے، اس کی جگہ لے لیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو مغربی دنیا ہے کیسے وہ جو گمراہ لوگ ہیں، جو بدعتی لوگ ہیں، جو منحرف لوگ ہیں صحیح اسلام سے، دین سے، اور جو ہے سیکولر قسم کی سوچیں رکھتے ہیں، اور لبرل قسم کی سوچ رکھتے ہیں، وہ کتنا آسانی سے مسلمانوں کے خلاف انہیں استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان ممالک پہ قبضہ ہوتا ہے، وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ اور اس کا احساس نہیں ہو سکتا مگر صرف اسی شخص کو جس نے صحیح اسلام کو اس کے مشرب سے پیا ہو، جو دین حق ہے، جو کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتا ہو، اسے پہچانتا ہو، اور اس میں جو عقائد بیان ہوئے ہیں وہ عقیدہ رکھتا ہو، اور جو کچھ اس میں حکام ہیں اس کی پابندی کرتا ہو، جن سے منع کیا گیا ہے اسے جانتا ہو، اس سے بچتا ہو، اس شخص کو ہی وہ احساس ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ذلت ہے اور امت کس طرح ضائع ہو رہی ہے جس حال میں وہ رہ رہی ہے آج کل۔ لیکن جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں، جس طرح تاریخ بھی اس بات پر شاہد ہیں، وہ تو جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، شہر ہیں، اس میں دشمنوں کو خود دعوت دیتے ہیں، ان کے کارندے اور ہرکارے بنتے ہیں، ان کے ایجنٹ بنتے ہیں مسلمانوں کو پیسنے کے لیے، ان پر قبضہ کرانے کے لیے، جیسے کہ تتاریوں کے معاملے میں انہوں نے کیا، یا صلیبی جنگوں کے معاملے میں۔ اہل بدعت ہوں، روافض ہوں، صوفی غالی لوگ ہوں، یہ تو انہی کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کے اوپر قبضہ کیا جائے اور ان کے ممالک پر، اور انہیں قتل کیا جائے، اور انہیں اپنے جو ہے ملک بدر کر دیا جائے، ان کے مال لوٹ لیے جائیں، ان کی عزتیں تار تار کی جائیں۔ تو لازم ہے کہ جو صحیح اسلامی روح ہے اسے ان کے اندر اجاگر کیا جائے، جو صحیح اسلام دین حق ہے اس امت کے اندر، امت اسلامیہ کے اندر، اسے بیدار کیا جائے تاکہ وہ اپنی سابقہ جو عروج انہیں حاصل ہوا تھا، جو شان و شوکت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں واپس لوٹا دے، ان کی عزت، ان کی کرامت۔ تو اس ذلت سے چھٹکارا حاصل کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی دشمنوں پر نصرت حاصل ہو سکتی ہے مگر اسی اسلام کے ذریعے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جس کے ذریعے سے امتوں کو سعادت مندی اور عروج حاصل ہوا ہے۔ تو اگر وہ اسلام کے علاوہ کسی اور چیز پر عمل کر کے مشرق و مغرب میں یہاں وہاں دوڑ دھوپ کر کے عزت چاہتے ہیں، تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلت میں ہی مزید بڑھائے گا۔ تو امت جو ہے اس ذلت اور تکلیف سے نہیں نکل سکتی مگر اسی چیز کے ذریعے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ اعلیٰ سیادت اور قیادت کرنے لگے گی اس دنیا کی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مومنین، صدیقین، شہداء کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوگی۔ اسلام ہی میں اس دنیا اور آخرت کی عزت اور اس دنیا اور آخرت کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے۔ سورۃ الانسان میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جنت میں جنتیوں کے بارے میں تم جہاں کہیں نظر دوڑاؤ گے تو ہر جگہ نعمتیں ہی نعمتیں دیکھو گے، بہت بڑی بادشاہی اور مملکت ہی مملکت دیکھو گے ہر طرف۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ، ان پر دیبا کے یعنی باریک سبز ریشم اور جو بھاری اور گاڑی ریشم ہوتی ہے ان کے لباس دیکھو گے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، چاندی کے کڑے اور زیورات انہیں پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ تو جنت میں جس کا ادنا ترین درجہ بھی ہے، ادنا ترین درجے والے کو بھی دنیا میں جو بادشاہوں کو ملتا ہے اس جتنا، اس کے جتنا اور اس کے جتنا اور، اس کو 10 گنا کر دیں اس سے بھی زیادہ اسے ملے گا۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی طرح ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ جو دوڑنا ہے، یہ جو مسابقت کرنا ہے، یہ جو آگے بڑھنا ہے،
یہ مل نہیں سکتا جب تک اس حق کے اوپر عمل نہ کیا جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، صحیح عقیدے کے طور پہ، صحیح عبادات کے طور پہ، صحیح اعمال کے طور پہ، اور ایسے عدل و انصاف پر مبنی سیاست کے ذریعے جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس امت کے لیے ایسے لوگ مہیا کرے جو اسے اس دنیا اور آخرت کی بدبختی سے نکال لے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، بلا شبہ جو عزت ہے اور جو سعادت ہے اور جو عروج اور بلندی حاصل کرنا ہے دنیا اور آخرت میں، وہ صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذریعے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الطٰہٰ میں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا، مگر جو میرے ذکر سے منہ موڑے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی بڑی تنگی معیشت ہوگی بلا شبہ۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یعنی دنیا میں بھی تنگی میں رہے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو میں دیکھتا بھالتا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، کہا اسی طرح ہونا چاہیے تیرے ساتھ کہ تیرے پاس میری آیات آئی تھی، تو نے اسے بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پیروی کرتا ہے اور اس کی ہدایت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ضمانت دی ہے کہ وہ ہدایت پہ رہے گا، اور ضمانت دی ہے کہ وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ بدبختی اسے حاصل ہوگی دنیا اور آخرت میں۔ لیکن جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے بدبختی ہے، ذلت ہے، اندھا پن ہے اور ہلاکت اور تباہی ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو اے نوجوانوں، تمہیں چاہیے کہ علم حاصل کرو اچھے طریقے سے، سنجیدگی کے ساتھ، اس کے اصلی منبع جو ہے، اصلی سورسز ہیں ادھر سے، کتاب اللہ سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے دین میں صحیح فقہ حاصل کرو۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ اور فقہ عطا فرماتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے معاویہ رضی اللہ عنہ سے۔ دوسری حدیث میں فرمایا ان الملائکۃ لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب، بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے اس کے عمل سے راضی ہو کر جو وہ کرتا ہے طالب علم کا۔ یہ مسند احمد اور الترمذی کی روایت ہے صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے۔ تو ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھو، اس کی حرص کرو علم حاصل کرنے کی، علم نافع حاصل کرنے کی، اس کے اصلی سورسز سے، اس کے اصلی مصادر و منبع سے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمارے جو سلف صالحین ہیں ان کی جو فقہ ہے کتاب و سنت، ان کا جو فہم ہے کتاب و سنت کے تعلق سے، اس سے حاصل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آج تو آپ کے لیے ان کی کتابیں حاصل کرنا آسان بنا دیا ہے، جس کے لیے ہم بڑی کوشش کیا کرتے تھے اپنے زمانے میں، آج تو آپ سب کے ہاتھوں میں آسانی سے پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اس امت کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے کہ ان چیزوں کو آسان فرما دیا ہے، جس میں ان عقائد کو، مناہج کو جمع کر دیا گیا ہے ان کے سامنے۔ تو اس دین کا صحیح فقہ، اللہ کے اس دین کا فقہ حاصل کریں اور اس امت کو بلندی اور عروج کی جانب لے جائیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی دعوت دینا، جس کو بیان کرنا، جس کا اعلان کرنا، یہ داعیان کے اوپر ضروری ہے، تاکہ وہ جو حق ہے اس سے تمسک اختیار کریں، اس کی سرحدوں کے اندر آ جائیں، تاکہ وہ ان کو اپنے اندر چھپا لے، اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس امت کو جلد ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس امت کو جلد ہی یہ جو عظیم چیزیں ہیں، جو عظیم مطالب ہیں، جو ہمیں حاصل ہونے چاہیے، جو مقاصد ہیں، انہیں عطا فرمائے کہ جس میں اس کی سعادت اور عزت ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب پر۔ تو اس کے ساتھ یہ درس ختم ہوا، مگر اس کے متعلق کچھ سوال و جواب ہیں جو شیخ سے کیے گئے، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔
سائل پوچھتا ہے کہ ایک عورت کا کون سا لباس ہونا چاہیے اپنے دیوروں کے سامنے؟ کیا وہ جلباب ہو یا وہ جیسے دوپٹہ یا چادر ہوتے ہیں وہ ہو کپڑوں کے اوپر؟ جواب میں شیخ فرماتے ہیں جو اس کے محارم ہیں ان کے سامنے وہ کچھ پہنے جو اس کے لیے آسان اور سہولت ہو. اس کے لیے جائز ہے کہ ان کے سامنے اپنے جو ہے اپنے ہاتھوں کلائیوں کو یا اپنے چہرے کو اپنے محارم جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے کھول کے رکھے، اور لباس میں جو اس کے لیے آسان ہو وہ پہن لے. اسلام نے اس کے لیے کوئی حدود مقرر نہیں کی کہ معین قسم کا لباس پہنے. لیکن جہاں تک سوال ہے دیور کا، شوہر کے بھائی کا، تو جائز نہیں کہ اس کے سامنے اپنے بدن میں سے کوئی بھی چیز ظاہر کرے. جو شوہر کے رشتہ دار ہیں، اس کا بھائی ہے یا اس کے چاچا کا بیٹا ہے، کزن ہے، یا خود جو چاچا ہے یا جیسے جو رشتہ دار ہیں، وہ اس پر جو ہے ان پر داخل نہ ہو، نہ ان کے ساتھ خلوت ہو، ان سے حجاب کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، تمہیں چاہیے کہ عورتوں پہ داخل ہونے سے بچو. وقال رجل من الانصار، انصار میں سے ایک شخص نے کہا ارأیت الحم، شوہر کے جو دیور ہے کسی بھی قسم کا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ فرمایا الحم الموت، کہ دیور تو موت ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے. تو دیور تو موت ہے، اس کا مطلب شیخ فرماتے ہیں یعنی وہ ایک عام اجنبی سے زیادہ خطرناک ہے. پھر سائل سوال کرتا ہے عورت کا عورتوں کے سامنے کیا سطر ہے جس کو چھپانا ضروری ہے؟ شیخ فرماتے ہیں عورتوں کا آپس میں جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے، اللہ عالم. پھر سائل کہتا ہے میں ایک شخص ہوں، میرا نام ہے عبد الدائم، اور مجھے ایک بھائی نے کہا کہ جو الدائم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے، تو کیا میرے لیے یہ نام رکھنا اپنے لیے جائز ہے؟ اور اگر یہ ناجائز ہے تو پھر میں اب کیا کروں؟ کیا میں اپنا نام بدل دوں یا نہیں؟ مجھے فتویٰ دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں. شیخ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں یہ آیا ہے کہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ تو اول ہے ایسا کہ جس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی چیز نہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. تو شیخ فرماتے ہیں آخر جو ہے وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی یعنی معنی بنتا ہے الدائم کا، جو ہمیشگی ہے، جس کے لیے جو کبھی منقطع نہیں ہوتا، اس کو دوام حاصل ہے. لیکن اولا اور بہتر یہ ہے کہ اللہ کی بندگی والے جو نام ہیں اس کی طرف جو وابستگی اور اضافہ کیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نام کو جو جوڑا جاتا ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ کا صریح نام ہو، یعنی ثابت ہو. لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ باب الاخبار جو ہے وہ اوسع ہے، زیادہ وسیع ہے باب الاسماء و صفات سے، یعنی اللہ کے جو نام اور صفات ہیں ایک تو فکس ہیں جو کتاب و سنت میں واضح طور پہ الفاظ کے ساتھ آتے ہیں، باقی خبر دینے کے لیے کہ یہ کام کرنے والا یہ صفت ہوتی ہے، وہ اللہ یہ کام کرتا ہے اور یہ صفت اس طریقے سے ذکر کی جاتی ہے، تو وہ زیادہ وسیع ہے، اس میں گنجائش ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں قدیم الصانع، الصانع قدیم تو قدیم ہے، الصانع جو بنانے والا ہے، تو یہ کتاب اللہ اور سنت میں تو نہیں آئے ہیں، لیکن اس کے بجائے اس قسم کے اسماء آئے ہیں، الاول، الآخر، السمیع، البصیر، العلیم، القدیر وغیرہ ذالک. تو جو قدیم اور الصانع ہیں اور اس جیسے جو الفاظ ہیں یہ نہیں آئے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بتانے کے لیے کہ یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے، تو جو اخبار کا باب ہے یعنی بتانے کا، اخبار کا، وہ زیادہ وسیع ہے، اس میں گنجائش ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں مثلا کہ الصانع خلق هذا الكون وصنعه، یعنی بنانے والے نے اس کائنات کو بنایا اور اسے بنایا. اسی طرح کہتے ہیں القدیم الذی سبق کل شیء، القدیم وہ ہے کہ جو ہر چیز سے پہلے تھا. تو یہ صرف بتانے کے باب میں سے ہیں.
تو جب ہمیں یہ معلوم چل گیا، یعنی یقین دہانی ہو گئی کہ جو الدائم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے نہیں، اللہ عالم، تو یہ بمعنی الآخر کے ہیں. اگرچہ اولا یہی ہے کہ انسان عبد الآخر کہلائے، اگر کہلانا ہی ہے عبد الاول کہلائے. اور میرا نہیں خیال کہ اس پر واجب ہے شخص کے اوپر کہ وہ اپنے نام کو بدلے، خصوصاً موجودہ جو حالات ہیں، دور ہیں، اس میں بہت مشکل ہوتا ہے مختلف جگہوں پر ڈاکیومنٹس میں اپنے نام کو تبدیل کروانا. پھر شیخ سے سوال ہوا کہ سائل کہتا ہے کہ میں ایک نوجوان ہے جو اہل بدعت کے ساتھ میل ملاپ رکھتا ہے، ملتا جلتا ہے، اور جب اس پر یہ انکار کیا جاتا ہے کہ تم صحیح نہیں کر رہے تو وہ کہتا ہے کہ بعض سلف صالحین سے یہ بات آئی ہے، یہ اثر ہے اہل بدعت کے تعلق سے کہ ان لوگوں کو تم دعوت دو، ادعوہم وانتم صامتون، خاموش رہ کے خاموش دعوت دو. یعنی جب ہم نے پوچھا کہ کیا مطلب اس کا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یعنی خاموش رہیں اور دعوت بھی انہیں ہو رہی ہو، تو کہا کہ اپنے اخلاق کے ذریعے ان کو دعوت دو. یعنی تم کچھ کہو بھی نہ، تمہارے اخلاق اس پہ اثر انداز ہو رہے ہوں کہ ہم جو ہے اس سے ملے جلے، مصافحہ کریں، اس سے ملاقات رکھیں، اس سے میل ملاپ رکھیں، یہ اس کا معنی ہے. شیخ اس کے جواب میں فرماتے ہیں اگر اس قسم کا شخص عالم ہے یا داعی ہے، حجت اور برہان کے ساتھ دعوت دیتا ہے، تو جو بدعتی ہیں، جو اہل بدعت ہیں، ان کے جو عوام ہیں اور عام جاہل لوگ جو ہیں انہیں دعوت دے اللہ تعالیٰ کی جانب، کیونکہ ضروری ہے کہ دعوت اللہ ہو. لیکن اگر خود جاہل ہے اور اس پر خدشہ ہے کہ وہ منحرف ہو جائے گا تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کی حفاظت کرے، جو کچھ اس کے پاس خیر ہیں اسے بچائے اور ایسے لوگوں سے ملنے جلنے سے پرہیز کرے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائے. کیونکہ جو اہل بدعت ہیں وہ اسے یوں نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ اپنی شبہات اس کے دل میں ڈالتے رہیں گے. اور شبہے کے بارے میں تو آپ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو اچک لیتا ہے انسان، یعنی بڑا پرکشش ہوتا ہے. لیکن جو علم میں مضبوط متمکن ہو یا عالم ہو اور دعوت اللہ کی پابند اس پر لازم ہے کہ دعوت اللہ کرے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک شخص عالم تو ہو لیکن شخصی اعتبار سے وہ کمزور ہو اور وہ کسی جاہل سے میل ملاپ رکھے تو وہ الٹا وہ اس پر اثر انداز ہو کے اسے بگاڑ دے. اور اس کے برعکس ایک طالب علم بھی اتنا قوی ہوتا ہے، مضبوط، اور شخصی اعتبار سے بہت ثابت قدم ہوتا ہے، حق کے اوپر ثابت قدم ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دعوت کو پیش کرے، دعوت اللہ کو. لیکن حال یہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ بس یوں ہی داخل ہو جائیں، میل ملاپ کریں اور خاموش رہیں، سلام دعا کر رہے ہیں اور نہ کوئی دین کے متعلق کلام نہ دعوت، تو اس کے بارے میں میرا گمان ہے کہ وہ خواہ خواہ کی جو ہے علت اور وہ جو ہے عذر بنا رہا ہے اور گنجائش پیدا کر رہا ہے مختلف قسم کے، تاکہ اہل احوا جو ہیں، اہل بدعت اور خواہش پرست، ان سے میل ملاپ رچایا جا سکے. تو اس قسم کے شخص کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اپنے بارے میں اور وہ علم حاصل کرے جو اسے شبہات اور شہوات سے بچائے، یہاں تک کہ وہ اہل علم میں سے ہو جائے یا ان طلاب میں سے ہو جائے جن کے پاس یہ اہلیت ہوتی ہے کہ وہ دعوت اللہ کو نشر کریں اہل بدعت کی صفوں میں. یعنی جو قبر پرست ہیں، لیکن جو حالیوں کے قبر پرست ہیں، روافض ہیں، ان سے میل ملاپ رکھ رہا ہے اور خاموش بیٹھا ہوا ہے، نہ نیکی کا حکم کرتا ہے نہ برائی سے روکتا ہے، یہاں تک کہ جو آخری درجہ دل سے بھی اس منکر کا انکار نہیں کرتا اور ان کے ساتھ رہتا ہے، تو یہ تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. شیخ سے سوال ہوا کہ میرے پاس پرنٹنگ کا کام ہے اور بسا اوقات جو ہے بعض لوگ اپنے جو ہے آفیشیل ڈاکیومنٹس وغیرہ لے کر آتے ہیں جن میں تصویر ہوتی ہے ان کی، اور بعض بچوں کے بھی چیزیں لے کر آتے ہیں، ان کی کتابیں وغیرہ، فوٹو کاپی یا پرنٹنگ وغیرہ کے لیے کہ میں انہیں ان کی فوٹوز بنا کے دے دوں، حالانکہ اس میں جانوروں کی تصویریں ہوتی ہیں. تو کیا میرے لیے یہ عمل جائز ہے؟ اور کیا یہ عام طور پہ جو نہیں ہے، جو منع کیا گیا ہے فوٹوگرافی سے ذوات ارواح، جاندار چیزوں کی تصویریں بنانے سے، یہ اس میں شامل ہے؟ تو شیخ فرماتے ہیں یہ مصور جو تصویر کشی کرتے ہیں اس کے عام حکم میں داخل ہے، جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المصورین، اللہ تعالیٰ نے
تصویر کشی کرنے والوں کے لیے تصویر کشی کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ابھی جو حیفا رضی اللہ عنہ سے. یہ سائل مزید کہتا ہے کہ بعض آفیشیل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جیسا کہ آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے جس کی مسلمان کو ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ مجبوری ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں یعنی اس کی تو ضرورت ہوتی ہے تو کیا یہ بھی اس حکم میں شامل ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں اس کے لیے؟ شیخ فرماتے ہیں لعن اللہ المصورین، حدیث بتا دی ہے آپ کو کہ تصویر کشی کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے. کوئی اور حلال رزق کا ذریعہ آپ تلاش کریں، اپنے آپ کو اس قسم کی چیزوں میں نہ دھکیلیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پرواہ نہیں کرتے اور مختلف تعویلات میں رہتے ہیں، حالانکہ جو رزق کے دروازے ہیں وہ تو کھلے ہوئے ہیں الحمدللہ اور بہت زیادہ ہیں. آپ اس حدیث پہ غور کریں، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، بلا شبہ لوگوں میں سب سے شدید ترین عذاب بروز قیامت مصوروں کو ہوگا. تو آپ کیسے اپنے بارے میں اس شدید قسم کی عقوبت اور سزا سے راضی ہو سکتے ہیں؟ جو مصور کا عذاب ہے تصویر بنانے والوں کا، وہ تو فرعون اور اس کے گروہ جیسا عذاب ذکر ہوا ہے. گویا کہ سورۃ غافر میں فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جو ان پر پیش کی جاتی ہے صبح و شام. ویوم تقوم الساعہ، اور جب قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون شد العذاب، آل فرعون کو اور شدید ترین عذاب میں داخل کر دو. اور صحیح حدیث میں اسی قسم کے الفاظ ابھی آپ نے سنے، صحیح بخاری کی روایت کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے شدید ترین عذاب لوگوں میں تصویر کشی کرنے والوں کو ہوگا. یہ صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے حدیث. تو جو تصویر کشی ہے یا تصاویر کا جو معاملہ ہے یہ کوئی معمولی اور آسان معاملہ نہیں ہے جس میں آج بہت سارے مسلمان تساہل اور سستی کا شکار ہیں کہ میگزینز ہوں، اخبارات ہوں، عورتوں کی، بیہودہ عورتوں کی تصویریں آتی ہیں اداکاروں کی. وہ چاہتے ہیں کہ جو عالم اسلامی ہیں اس کو مغرب زدہ کر دیں، ویسٹرنائز کر دیں. یہاں تک کہ جو تاریخیں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں آج اپنے اخبارات میں اور مجلات میگزینز میں، وہ بھی جو غیروں کی تاریخ ہیں، افسوس کی بات ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں. الشرق جو مجلہ ہے، میگزین ہے، اس میں آپ دیکھیں اس اخبار میں، اس میگزین میں، تو یہ بہت خطرناک بات ہے. تصویریں ہیں، بیہودہ عورتوں کے متعلق باتیں، ہمیشہ یہی چیز اس میں چلتی ہے. آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ اسلامی معاشروں کو بگاڑنا ہے، اور جو مغربی تہذیب ہے، جو خسیس اور گھٹیا اور گری ہوئی اور بیہودہ تہذیب ہے، اسے مسلمانوں کے ممالک میں رائج کرنا تاکہ انہیں بگاڑ سکیں. تو آپ پائیں گے کہ جب بھی یہ کسی بڑوں کی عمراء کے کچھ جو سوانح ذکر کرتے ہیں، ان کے حالات زندگی، فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، فلاں تاریخ کو وفات ہوئی، تو اس کا نام مسلمان عربی ہوتا ہے لیکن وہ اپنی تاریخ سے غافل ہوتا ہے، اسلامی تاریخ سے. اس کے لیے وہ نصارہ اور یہود والی تاریخیں استعمال کرتے ہیں، ادھر پیدا ہوا ادھر اس کی وفات ہوئی. تو اس قسم کی جو تصویر ہے اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے. شیخ فرماتے ہیں الا یہ کہ اس پہ اضطرار اور مجبوری ہو شدید قسم کی، جیسا کہ حج کرنے کوئی جاتا ہے، اس کے لیے پاسپورٹ ہے یا کوئی سیکورٹی ڈاکومنٹس پہ انسان کا نام ہوتا ہے اور تصویر ہوتی ہے، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائے گا. جب تک وہ اس کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ معذور ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں تک کو سمجھانے کے لیے تصویر کے ذریعے سے ہم سمجھائیں گے. یہاں تک کہ بعض لوگ مسجدوں میں بھی تصویریں لگا دیتے ہیں، نمازیوں کی تصویریں، کہ اس طرح نماز پڑھنی چاہیے. تو میں نے جو ہے جب یہ دیکھا تو مؤذن کے سامنے میں نے اس پہ رد کیا، انکار کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا لوگوں کو نماز سکھانے کے لیے ہیں. میں نے کہا کہ لوگ اس سے کیسے نماز سیکھیں گے؟ یہ تو رکی ہوئی تصویریں ہیں جو ہلتی نہیں ہیں، اور جو نماز ہے اس میں تو حرکات ہوتی ہیں، اس میں قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجود ہوتا ہے، چلتے ہوئے یعنی دکھایا جاتا ہے، اس طرح کیا جاتا ہے. اس کی تعلیم تو سنت کے مطابق یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے نماز پڑھیں اور دکھائیں کہ اس طریقے سے کھڑا ہونا ہے، اس طریقے سے رکوع سجدہ ہے وغیرہ. تو یہ جو رکی ہوئی صورتیں تصویریں لگائی ہیں، اسے ہم کیسے چھوڑ دیں کہ یہ کوئی عملی پریکٹیکلی تطبیق کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں نماز کی.
اور ان تصویروں کو ہم برداشت کریں، اس وجہ سے قبول کر لیں، یہ تو کوئی بھی چیز نہیں سکھاتی، بلکہ یہ تو شر اور بلا ہیں اور آزمائش کے سوا کچھ بھی نہیں، مصیبت ہے۔ اور یہ جو بلا ہے، یہ مصیبت ہے، یہ بہت سارے مسلمانوں میں عام منتشر ہے، جو کہ شدید افسوس کی بات ہے کہ ہر چیز میں تصویر، ہر چیز میں تصویر، اس درجے تک کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ہر چیز میں پرانے جو سلیبس ہوتے تھے ان میں تو تصویریں نہیں ہوتی تھی، مگر ان سلیبس کے ذریعے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اسے پڑھ کر۔ اور جو موجودہ دور کے سلیبس ہیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے وضاحت سے تصویروں سے تعلیم دیتے ہیں، اس سے وضاحت ہوتی ہے، بیان ہوتی ہے، اس سے تو ہم دیکھتے ہیں بیوقوف اور جاہل قسم کے لوگ ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ جو وسائل یہ استعمال کرتے ہیں، انہوں نے تو کوئی ہمارے لیے علماء پیدا نہیں کیے، بیوقوف ترین لوگ جو ہے وہ یہ تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں۔ اس میں آپ ذرا غور کریں کیا چیزیں ہیں، کبوتر کی تصویر دی ہوئی ہے اور کسی بھیڑ کی تصویر دی ہے، گاڑی کی تصویر دی ہے، یہ کوئی مشکل ہے؟ اس کو اپنی آنکھوں سے ویسے ہی دیکھ سکتے ہیں، تو پھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس قسم کی فضول حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بیکار کام ہے، یہ صرف مشغلہ ہے، ایک ہابی ہے جو تصویر کشی کے طور پہ اپنا لی ہے، اور اس کے لیے یہ فضول اور بیہودہ قسم کے اور ناقابل قبول قسم کی باتیں پیش کی جاتی ہیں گنجائش نکالنے کے لیے۔ سوال ہوا شیخ سے، اور یہ جو سوال ہے یہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی ترجمہ شدہ ہے پہلے سے، انشاءاللہ میں وہیں سے پڑھتا ہوں۔ شیخ سے سوال ہوا، احسن اللہ علیکم، یہ سوال ایک سلفی نوجوان کی طرف سے ہیں جو کہ برطانیہ میں ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں بعض مسلم ممالک کی حکومتی مظالم، کرپشن کو بنیاد بنا کر بلاد کفر میں اقامت اور برطانوی شریعت حاصل کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں واللہ عالم، 90% لوگ جو یورپ یا امریکہ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ انہیں اپنی حکومتوں سے کسی تنگی کا سامنا ہو یا کوئی اور پریشانی ہو، بلکہ اگر واقعی حکومت کی طرف سے کچھ تنگی کا سامنا ہو بھی تو اسے صبر کرنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جب تکلیف دی گئی تو کیا وہ بھاگ کر بلاد کفر چلے گئے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ، پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جب اذیتوں پر اذیتیں دی گئیں اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تو کیا وہ بھاگ کر بلاد کفر چلے گئے؟ بارک اللہ فیکم، بلکہ انہیں چاہیے کہ صبر کریں اور اپنے ملک میں ہی رہیں، خواہ جیل میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ وہاں جائیں، خصوصاً یورپ و امریکہ۔ ان کی تو باقاعدہ سرگرمیاں اور منصوبے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے معاشرے میں مختلف طریقوں سے بھرتی کریں، پھر انہیں نصرانی، ملحد و زندیق بنائیں، اور یہ تو ان کے قدیم منصوبے ہیں اور اب تو ان کی تطبیق کی جا رہی ہے۔ اور بہت سے داعیان سو اور علماء سو، برے علماء، کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو یورپی معاشروں میں بھر دیا جائے۔ پھر آپ کیوں ان ملکوں میں جاتے ہیں اور کیوں صبر نہیں کرتے؟ اگرچہ حکومت کی طرف سے آپ کو تنگی کا سامنا ہی کیوں نہ ہو، صبر کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے یوں ہی چلے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، محض ان کے ملکوں میں کھانے پینے اور یہود و نصارہ کی خدمت کرنے جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ذلیل کرواتے ہیں اور اسلام کو بھی۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ نے تو رزق کا وعدہ فرمایا ہے، سورۃ الطلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ آپ کے ذمہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، پھر دیکھیں آپ کو کس طرح رزق ایسی جگہ سے ملتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ کوئی بھی نفس اس وقت تک ہرگز بھی مر نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نے جو رزق اس کے لیے لکھ دیا ہے پا نہ لے، جس طرح کہ حدیث میں ہے۔ دراصل شیطان نے ان کے لیے مغربی ممالک میں جانا مزین کر کے دکھا دیا ہے
تاکہ وہاں ایسے جئیں جیسے جانور جیتے ہیں، ذلت و خواری کے ساتھ. پھر آزمائشیں اور خطرات انہیں اور ان کے خاندان کو جکڑ لیتے ہیں. جب آپ کا بیٹا 6 سال کا ہو جاتا ہے تو کہاں پڑھاتے ہیں؟ یہود، ملحدوں، سیکولر اور نصارہ کے اسکولوں میں پڑھتا ہے اور وہ بلا تفریق اسے اپنا ہی دین پڑھاتے ہیں. بارک اللہ فیکم. اور رہا مسئلہ کافر ممالک کی شہریت حاصل کرنا اسلامی ملک کی شہریت کے بدلے، تو بعض علماء نے اس پر تکفیر کی ہے، یعنی یہ کفر ہے، کیونکہ وہ ان کے ملک کی شہریت حاصل کر ہی نہیں پاتے جب تک وہ اس ملک کے قوانین کے آگے سرنگو ہونا قبول نہ کریں اور اپنی ولا و برا، وفاداری و دشمنی کی بنیاد اس وطن کے لیے نہ کر دیں، اور وہ ان کے لیے جنگ تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یعنی اگر مسلمان فوج کسی کافر ملک پر حملہ آور ہو تو وہ اسلامی فوج کے خلاف لڑے گا، کیونکہ اب وہ ان دشمنان الہی کا سپاہی بن چکا ہے اور پورا مستعد اور تیار ہے اس کے لیے. یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ اسے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تربیت دیں کہ ان کے ملکوں میں جا کر ان کے خلاف لڑو، جیسا کہ افغانستان میں ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ہی افغانیوں سے قتال کرنے کے لیے روانہ کر دیا، اور بعض علماء سو کی طرف سے فتویٰ تک صادر کر دیا گیا کہ ان کے لیے جائز ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑیں تاکہ اپنی شہریت کا تحفظ کر سکیں اور امریکہ کے لیے اپنی ولا محبت و وفاداری کو ثابت کر سکیں. اور یہ فتویٰ مصری مفتی اخوان المسلمین کے لیڈر قرضاوی نے صادر کیا کہ جس کی وجہ سے ان مسلمانوں میں بڑے منصب پر فائز ہو گیا. بارک اللہ فیکم. اور کتنے ہی ایسے فاسد فتاویٰ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے عافیت کا سوال ہے. اب مغربی ممالک میں ان اہداف کی تکمیل کے لیے زور و شور سے یہ سرگرمیاں جاری ہیں کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو مغربی ممالک میں بھرتی کیا جائے. ان حالات کے ہوتے ہوئے آپ کیسے وہاں جا سکتے ہیں؟ بلکہ مسلمانوں پر تو واجب ہے کہ وہ انہیں چھوڑ کر واپس اپنے وطن ہجرت کرائیں، جبکہ وہ سن چکے ہیں انہیں مغربی معاشرے میں دم کرنے اور وہاں سرمایہ کاریاں کرنے کی سرگرمیاں اور کوششیں کی جا رہی ہیں. آگے شیخ سے سوال ہوا. ایک بہن سوال کرتی ہے کہ میں مکہ مکرمہ آئی اور میں احرام کی حالت میں تھی. جب میں یہاں پہنچی تو مجھے اپنی ماہواری آ گئی عمرہ کرنے سے پہلے، تو کیا میں ہوٹل سے ہی عمرہ شروع کروں یا تنعیم کی طرف جو ہے جاؤں؟ شیخ فرماتے ہیں کہ اپنے احرام میں باقی رہیں مگر بیت اللہ کا طواف نہ کریں، اور اگر حج میں ہیں تو مناسک حج ادا کریں سارے کے سارے سوائے بیت اللہ کے طواف کے، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو طواف کریں. اسی طریقے سے عمرے میں اپنے احرام میں باقی رہیں، جب پاک ہو جائیں تو طواف کریں، سعی کریں. اس کو واپس لوٹانا اس پر لازم نہیں ہے، یا اس کو میقات کی طرف جو ہے واپس لوٹانا لازم نہیں ہے، اور نہ ہی ایک مکان سے یعنی دوسرے مکان خارج ہونا، تنعیم وغیرہ جو ذکر کیا جاتا ہے. سائل کہتا ہے ایک عورت کا نقاب پہن کر طواف کرنا کیسا ہے فتنے کے ڈر سے، کیونکہ جو نقاب ہے وہ پیچھے سے بندھا ہوا نہیں ہوتا. جواب یہ ہے کہ جو احرام کی حالت میں عورت ہے وہ نقاب کے ساتھ طواف نہ کرے، نہ اسے پہنے، بلکہ اپنا جو خمار ہے چادر کو ہی اوپر ڈال لیا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں حجۃ الوداع کے موقع پر وہ اپنے چہرے پر چادر ڈال لیتی تھیں، جب کوئی مسافر سامنے سے گزرتے تھے اپنے چہروں پر ڈال دیتی تھیں، کیونکہ جو احرام کی حالت میں عورت ہوتی ہے اس کو نقاب منع کیا گیا ہے، اور اگر اس کی ضرورت پڑے اپنے چہرے کو چھپانے کی تو اصل یہی ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو کھلا رکھے. لیکن اگر اجنبی لوگوں سے سامنا ہو تو وہ اپنے خمار کو ہی اپنے چہرے پر اپنی چادر کو ڈال لیا کریں، نقاب نہ پہنے، کیونکہ نقاب جو ہے وہ چہرے سے الگ ہے، جو چہرے سے الگ ہوتا ہے نقاب الگ سے ڈالنا پڑتا ہے، وہ جائز نہیں ہے. سائل کہتا ہے کہ بعض نوجوان یہ کرتے ہیں کہ جب وہ ایک عالم سے سوال کرتے ہیں یا دو سے کسی بھی مسئلے میں اور وہ اپنے مطلب کا جواب نہیں پاتے، وہ انکار کرتے ہیں اس کی اس چیز پر، تو وہ کسی اور عالم کے پاس چلے جاتے ہیں جو اسے اس چیز کی اجازت دے،
اور اسی کے قول سے چمٹ جاتے ہیں اور پھر یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو اختلافی مسئلہ ہے، اگرچہ اس کا قول جو ہے وہ دلیل کے ہی مخالف کیوں نہ ہو، ہمیں اس بارے میں استفادہ فرمائیے بارک اللہ فیکم۔ شیخ جواب میں کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی آزمائش اور بلا ہے، یہی مصیبت ہے اور فتنوں میں سے ہیں کہ جو ان جماعت و احزاب میں منتشر ہیں، عام ہیں۔ بعض ایسے جماعتیں ہیں جو اس منہج کے اوپر باقاعدہ چلتی ہیں، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کے بارے میں بھی کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے، ہر چیز ہی ان کے نزدیک اختلافی ہے، آرام سے جو ہے ٹو میں رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں رخصت اور گنجائشیں ملے مسائل میں۔ تو یہ تو انحراف ہے اور یہ اس چیز کے بالکل ضد اور مخالف ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہے۔ یعنی ایسی چیزوں کے ٹو میں رکھتے ہیں جو ان کے خلاف ہے کتاب و سنت کے اور منحرف ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اور یہ جس کی بات آپ نے کی ہے وہ اسی قسم کے رجحان جو اسی قسم کی بات پھیلائی جاتی ہے اسی سے متاثر ہیں یا پھر خود انہی میں سے ہیں کہ جب آپ نے ایک عالم سے پوچھا اور اس نے حق کے ساتھ دلیل کے ساتھ آپ کو جواب دے دیا، پھر آپ دوسروں کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہ آپ کی خواہش نفس کے مطابق جو ہے کوئی فتویٰ دے دیں تاکہ آپ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کریں اپنی خواہش کے مطابق، یا جو بعض واجبات آپ پر بنتے ہیں وہ آپ پر سے ساکت ہو جائیں، جان چھوٹے۔ تو یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے اور بہت بڑے جو ہے بلا ہے۔ اگر آپ کو کوئی عالم فتویٰ دیتا ہے اور اس کے ساتھ دلیل بھی ہے تو آپ پر واجب ہے کہ اس کی پیروی کریں، اگرچہ سارے کے سارے لوگ اس کے مخالف ہوں، جب تک حجت اور دلیل اس کے پاس ہیں، اور جو دوسرے ان کے پاس کوئی حجت دلیل نہیں ہے تو آپ اسی ایک کی پیروی کریں۔ تو آپ دوسروں کے فتوے اور ان کے مواقف لے کر آتے ہیں جو حجت اور برہان کے مخالف ہیں، اس شخص کے خلاف لے کر آتے ہیں جس کے پاس دلیل ہے، جس کے پاس حق ہے۔ آپ کو چاہیے اس کی اتباع کریں، اس حق کی، جس کے پاس حق ہے اس کی اتباع کریں، اس عالم کی جو اس حق کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ آج جو جن مصیبت کا سامنا ہے ان فتنوں میں وہ یہی ہے کہ بعض سلفیوں کے پاس بھی کہ وہ فلاں کے قول سے چمٹ جاتے ہیں، فلاں کے مواقف اس کے قول، اگرچہ وہ دلیل اور برہان کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو طریقہ اور سلوک ہے یہ گمراہوں کا طریقہ ہے اور سلفی منہج ان طریقوں کو نہیں پہچانتا، نہ مانتا ہے، نہ جانتا ہے، اگرچہ انسان کتنے ہی بلند درجے پر ہی فائز کیوں نہ ہو کہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اگر وہ کوئی فتویٰ دیتی ہے، وہ کوئی قول اختیار کرتے ہیں موقف جس میں کوئی دلیل نہیں، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس کا کلام قبول کرنا، اس کا ہم احترام کرتے ہیں، اس کے لیے عذر بیان کرتے ہیں یا جیسی چیزیں کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کا قول لیا جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جس کے پاس حجت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جائز نہیں ہے کہ اس کے قول کو آپ رد کر دیں جب تک اس پر مہر لگی ہوئی ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر آپ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو پھر کس طرح آپ اس کو رد کرتے ہیں اور پھر ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں جو آپ کو اللہ کے حکم کا جو پھندہ آپ کے گلے میں ہے، جس کے آپ پابند ہیں، اس سے آپ کو خلاصی دلائے، اس سے آپ کا چھٹکارا دلائے۔ تو لازم ہے کہ ہم سر تسلیم خم کریں اللہ رب العالمین کے لیے مکمل طور پہ۔ فرمان باری تعالی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، نہیں ہرگز بھی نہیں، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو فیصلہ کرنے والا فیصل نہ بنائے اپنے ہر قسم کے جھگڑوں میں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، پھر جو فیصلہ آپ کریں اس سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی نہ پائیں اور مکمل طریقے سے اسے قبول کریں، سر تسلیم خم کر دیں۔ تو ہم اپنے بھائیوں کو اس چیز کی نصیحت کرتے ہیں کہ وہ شرعی احکام کا اور اقوال کا احترام کریں جو کتاب و سنت سے نکلے ہیں، ملتے ہیں، اور اس قسم کے مسلک راستوں پر نہ چلیں جو اہل احوا کے ہیں، اعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنا دیں جو اس کی کتاب کی پیروی کرتے ہیں
اور کتاب و سنت ہی کو حاکم بناتے ہیں اپنے تمام تر زندگی کے شعبوں میں، دین میں، دنیا میں، کیونکہ یہ معاملہ بہت خطرناک ہے. آپ اس آیت پہ غور کریں، فلا وربک لا یؤمنون، نہیں ہرگز نہیں تمہارے رب ہونے کی قسم، یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے قسم ہے تاکیدی، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو حاکم نہ بنا دیں اپنے باہمی نزاعات میں، جھگڑوں میں. دوسری آیت میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے پھیر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ خیر ہے، بہتر ہے، اور اس کا انجام بھی سب سے اچھا ہے، سب سے پیارا ہے. تو جب دو عالموں میں اختلاف ہو جائے، ایک عالم ہے اس کے پاس دلیل ہے، دوسرا عالم ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اور اگر آپ نے دلیل کو لیا تو آپ نے واقعی اللہ تعالیٰ کے طرف اپنا فیصلہ لے گئے، اور اگر آپ نے دلیل کو مسترد کر دیا تو آپ حق کو مسترد کرنے والے اور دلیل کو مسترد کرنے والے ہیں. تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک معاملہ ہے، اور ایسا کرنے والا کبھی کفر میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے جب اسے اچھی طرح سے دلیل معلوم ہو جائے، پھر بھی وہ فلاں کے قول سے جڑ کر اس کو ترک کر دے تو کبھی کفر تک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پناہ، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کر دیا، اللہ عز و جل کے حکم کو، اس کے امر کو، اپنی ہٹ دھرمی اور خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے. تو اس کے ساتھ ہی یہ سوال جواب بھی ختم ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے شیخ نے جو بہت ہی قیمتی نصیحتیں کی ہیں کتاب و سنت کے مطابق، سلف صالحین کے طریقے کے مطابق، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں. تمام مسلمانوں کو اپنے صحیح دین کی جانب رجوع کرنے، علم اور عمل کے اعتبار سے توفیق دے، حکومتیں ہوں، محکومین اور عوام ہوں، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کے دشمنان کے اوپر فتح اور نصرت عطا فرمائے، اور ہر قسم کی جتنی بھی خرابیاں ہیں عقیدے کی، عمل کی، معاملات کی، ان سے تمام مسلمانوں کو پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.